السلام علیکم دوستو 2007 میں جب جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تو ایک 14-15 سال کا لڑکا بھی اس سیریز کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ بابر اعظم تھا۔ بابر نے کسی سے درخواست کی کہ اسے بھی سیریز میں گیند پکڑنے کا موقع دیا جائے کیونکہ اس کے کزن کامران اکمل اور عمر اکمل پہلے ہی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے، اس لیے بابر کو یہ موقع مل گیا۔ لیکن اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ خاموش سا لڑکا ایک دن دنیا کے بہترین بلے بازوں میں شمار ہوگا اور پاکستان کرکٹ کی ریڑھ کی ہڈی بن جائے گا۔ لیکن بابر اعظم کا یہ سفر بالکل آسان نہیں تھا۔ اس کامیابی کے پیچھے برسوں کی محنت، قربانیاں، مالی مشکلات اور بے شمار ایسے لمحے تھے جب حالات اس کے خلاف کھڑے تھے۔ بابر نے صرف رنز نہیں بنائے بلکہ اپنی زندگی کے مشکل حالات کو بھی شکست دی۔ 15 اکتوبر 1994 کو بابر اعظم لاہور کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ گھر کی مالی حالات زیادہ مضبوط نہیں تھے اور خاندان کو کئی مرتبہ بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن بابر کے گھر میں ایک چیز وافر مقدار میں موجود تھی اور وہ تھی کرکٹ کی محبت۔ بابر کے خاندان میں پہلے ہی کئی لوگ کرکٹ کھیل چکے تھے۔ ان کے کزن کامران اکمل، عمر اکمل اور عدنان اکمل پاکستان کی نمائندگی کر چکے تھے۔ یہی ماحول بابر اعظم کے لیے کرکٹ کی پہلی دستگاہ بن گیا۔ وہ بچپن سے ہی کرکٹ کے دیوانے تھے اور لاہور کی گلیوں، پارکوں اور میدانوں میں کئی گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ شروع میں کرکٹ صرف ایک کھیل تھا لیکن وقت کے ساتھ یہی کھیل بابر کا جنون بن گیا۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح صرف کھیلنے ہی نہیں جاتے تھے بلکہ ہر وقت کچھ نیا سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ بابر کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر ان کے والدین نے بھی انہیں بھرپور سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس وقت بہت بڑی بات تھی کیونکہ خاندان کی مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ ہر خواہش آسانی سے پوری ہو سکے۔ اچھے جوتے، کرکٹ کا سامان، اکیڈمی کی فیس اور سفر کے اخراجات، یہ سب ایک عام گھرانے کے لیے آسان نہیں تھے۔ لیکن بابر کے والدین نے اپنے بیٹے کے خواب کو اپنا خواب بنا لیا۔ انہوں نے مشکل حالات کے باوجود بابر کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ شاید یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ایک عام بچے کو مستقبل کا عظیم کرکٹر بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اگر اس وقت بابر کو اپنے خاندان کا ساتھ نہ ملتا تو شاید آج دنیا انہیں بابر اعظم کے نام سے نہ جانتی۔ بابر کے ٹیلنٹ کو سب سے پہلے لاہور کی مقامی کرکٹ اکیڈمی میں محسوس کیا گیا۔ ان کے والدین چاہتے تھے کہ بابر کو اچھی کوچنگ اور بہترین سہولیات ملیں لیکن مالی مشکلات ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ اس کے باوجود خاندان نے جیسے تیسے کر کے بابر کو کرکٹ اکیڈمی میں داخل کروایا۔ یہاں بابر نے اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارنا شروع کیا۔ وہ گھنٹوں نیٹ پریکٹس کرتے اور کوچ کی ہر بات کو غور سے سنتے۔ جلد ہی جونیئر کرکٹ ٹورنامنٹس میں ان کی کارکردگی نے سب کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی۔ اسکول اور کلب کی ٹیموں کے لیے مسلسل اچھی کارکردگی دکھانے کے بعد بابر سلیکٹرز کی نظروں میں آ گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب بابر کو لاہور انڈر 15 ٹیم کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ یہ ان کے خواب کی طرف پہلا بڑا قدم تھا۔ بابر اعظم کی زندگی کا سب سے جذباتی پہلو یہ ہے جب دنیا انہیں آج کروڑوں روپے کمانے والا عالمی شہرت یافتہ کرکٹر دیکھتی ہے تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ان کے پاس کرکٹ کھیلنے کے لیے مناسب جوتے تک نہیں تھے۔ بابر نے خود کو کئی مواقع پر اپنی جدوجہد کا ذکر کیا۔ ایک مرتبہ انڈر 15 کرکٹ ٹرائلز کے لیے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کرکٹ کے جوتے نہیں ہیں۔ سوچیے ایک نوجوان جس کے دل میں پاکستان کے لیے کھیلنے کا خواب ہو لیکن اس کے پاس میدان میں اترنے کے لیے جوتے تک نہ ہوں۔ مگر بابر نے ہمت نہیں ہاری۔ حالات مشکل تھے، راستہ کٹھن تھا لیکن خواب اس سے کہیں بڑا تھا۔ بابر اعظم نے اپنی کامیابی کی جانب ایک اہم قدم 2012 میں اٹھایا جب انہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلنے کا موقع ملا۔ انہوں نے نیشنل ون ڈے کپ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نمائندگی کی۔ اسی سال انہیں آسٹریلیا میں ہونے والے انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ یہاں بابر نے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا اور پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ انہوں نے 6 میچوں میں تقریباً 57 کی اوسط سے 287 رنز بنائے۔ یہ کارکردگی اس بات کا واضح اشارہ تھی کہ پاکستان کو ایک ایسا نوجوان بلے باز مل چکا ہے جس میں مستقبل کا بڑا ستارہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کے بعد 2014 میں بابر اعظم نے قائد اعظم ٹرافی میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا۔ اپنے ابتدائی میچوں ہی میں انہوں نے رنز بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن یہاں تک پہنچنا کسی فلمی کہانی کی طرح آسان نہیں تھا۔ بابر کو ہر مرحلے پر اپنی جگہ بنانے کے لیے دوسرے سے زیادہ محنت کرنا پڑی۔
वो जानते थे कि अगर उन्हें बड़े खिलाड़ियों के दरमियान जगह बनानी है तो सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होगा, उन्हें अपनी मेहनत, नज़म व ज़ब्त और मुसलसल कारकर्दगी से खुद को साबित करना होगा। इसीलिए बाबर ने कभी आसान रास्ता तलाश नहीं किया, वो खामोशी से मेहनत करते रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। 2015 तक बाबर आजम की डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी सिलेक्टर्स नजरों से छुपी न रह सकी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका बाबर ने बरसों से इंतजार कर रहे थे। 31 मई 2015 को लाहौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। ये सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि एक ऐसे नौजवान के ख्वाब की तकमील थी जिसने कभी चोटों की कमी देखी थी, माली मुश्किलात देखी थी और कईयों से क्रिकेट शुरू की थी। अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में बाबर ने 60 गेंदों पर 54 रन बनाए। ये उनकी सलाहियत और एतमाद का वाज़ेह सबूत था। 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज बाबर आजम के करियर का फैसला कुन मोड़ साबित हुई। उन्होंने मुसलसल 3 मैचों में 3 शानदार सेंचुरियां स्कोर कर दी। उस कारनामे के बाद बाबर आजम ने पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाज ज़हीर अब्बास के बाद एक खास मकाम हासिल किया और दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि पाकिस्तान के पास एक गैर मामूली टैलेंट मौजूद है। इसी दौरे में बाबर ने टेस्ट और T20 क्रिकेट में भी कदम रखा और देखते ही देखते तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के अहम तरीन बल्लेबाज बन गए। जो लड़का कभी जूतों के लिए परेशान था, अब वो दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स के सामने खड़ा था। बाबर आजम ने बहुत कम अरसे में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वो T20 इंटरनेशनल में 1000 रन मुकम्मल करने वाले तेज तरीन बल्लेबाजों में शामिल हुए, जबकि वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने 1000 से 5000 रन तक की कई संगे मेल इंतहाई तेज से उबूर किए। उनकी शानदार कारकर्दगी ने दुनिया को मजबूर कर दिया कि उनका मुआवजा भारत के अजीम बल्लेबाज विराट कोहली से किया जाए। अगरचे हर खिलाड़ी का दौर, हालात और अंदाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये हकीकत कि बाबर और विराट दोनों ने अपनी अपनी टीमों के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियां शुरू हुई और सरफराज अहमद की कप्तानी खत्म होने के बाद बाबर आजम के लिए क़यादत का रास्ता भी खुलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हो गए और फिर तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की क़यादत भी की। बाबर आजम की कहानी सिर्फ क्रिकेट के रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं, ये किसी लड़के की कहानी है जिसने महदूद वसाइल के बावजूद एक बड़ा ख्वाब देखने की हिम्मत की। जिसके पास कभी क्रिकेट के जूते नहीं थे, वो आज दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होता है। जिसने लाहौर की गलियों में बैट पकड़ा था, वो आज दुनिया के बड़े क्रिकेट मैदानों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है। बाबर आजम ने साबित किया कि अगर ख्वाब बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और इंसान मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारे तो हालात हमेशा के लिए इंसान की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। बाबर आजम की जिंदगी हमें सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि टैलेंट के साथ सब्र, कुर्बानी, मुसलसल मेहनत और अपने ख्वाब पर यकीन भी जरूरी है। एक वक्त था जब बाबर को सिर्फ एक आम सा नौजवान समझा जाता था और आज वो पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे नुमायां शख्सियत में से एक हैं। दोस्तों, यही थी बाबर आजम की कहानी, गलियों से शुरू होने वाला सफर जो आलमी क्रिकेट के मैदानों तक जा पहुंचा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए, गुड बाय।